کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کی وسعتوں میں ہمارے علاوہ بھی کوئی باشعور مخلوق آباد ہے؟ ایک ایسی مخلوق جو ہمیں دیکھ سکتی ہے لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جو آگ سے پیدا کی گئی، جن کے پاس بے پناہ طاقتیں ہیں، اور جو آسمانوں کی خبریں سننے کے لیے ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنات کی۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں ایک پوری سورت اس غیبی مخلوق کے نام پر ہے، جسے سورۃ الجن کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے کیا حیران کن واقعہ چھپا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کن حیرت انگیز انعامات، تحفظ اور فوائد سے نوازتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے اور جانیں گے سورۃ الجن کے نزول کا وہ واقعہ جس میں انسانوں اور جنات کا ایک انوکھا ملاپ ہوا۔ یہ واقعہ سمجھنے کے لیے ہمیں نبوت کے 10ویں سال میں جانا ہوگا۔ یہ وہ سال تھا جسے تاریخ اسلام میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اپنے 2 سب سے بڑے دنیاوی سہارے کھو دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شفیق چچا ابو طالب وفات پا چکے تھے۔ مکہ کے کافروں کی زیادتیاں اور ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر طائف کا سفر کیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام سن لیں اور اسلام کو ایک نیا مرکز مل جائے۔ لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے۔ انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور مذاق اڑایا، بلکہ شہر کے شریر لوگوں اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر اس قدر پتھراؤ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کا دل انتہائی بوجھل اور غمگین تھا۔ واپسی کے سفر میں آپ وادی نخلا کے مقام پر رکے۔ یہ رات کا وقت تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے رب کے حضور نماز تہجد میں کھڑے ہو گئے۔ آپ انتہائی دلکش اور پرسوز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہاں زمین پر ایک نبی اپنے رب سے کلام کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف آسمانوں اور غیبی دنیا میں ایک بہت بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے جنات کا یہ روز مرہ کا معمول تھا کہ وہ آسمانوں کی طرف اڑ کر جاتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمانی فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تاکہ وہ کاہنوں اور نجومیوں کو مستقبل کی خبریں لا کر بتا سکیں۔ لیکن اچانک نظام کائنات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ جنات جب بھی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو ان پر آگ کے شعلے اور شہاب ثاقب برسائے جاتے۔ آسمانوں کے دروازے اور پہرے ان پر سختی سے بند کر دیے گئے۔ جنات سخت پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم آسمان کی خبریں کیوں نہیں سن پا رہے؟ جنات کے سرداروں نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ زمین پر ضرور کوئی بہت بڑا اور عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، جس کی وجہ سے آسمانوں کے پہرے اس قدر سخت کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گروہوں کو زمین کے مشرق اور مغرب میں ہر طرف پھیلا دیا تاکہ وہ اس تبدیلی کی اصل وجہ تلاش کر سکیں۔ انہی میں سے جنات کا ایک گروہ، جن کا تعلق نسیین کے علاقے سے تھا، زمین کا کونا کونا چھانتا ہوا سفر کرتا ہوا حجاز کے علاقے یعنی وادی نخلا کی طرف آ نکلا۔ یہ وہی رات تھی اور یہ وہی مبارک جگہ تھی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات کا وہ گروہ جب وادی نخلا کے قریب سے گزرا
تو اچانک ان کے کانوں میں ایک ایسی سریلی اور مقناطیسی آواز پڑی جس نے انہیں اپنی جگہ رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی جو انتہائی خوبصورت اور پرجلال انداز میں کلام الہی پڑھ رہے تھے۔ جنات وہیں ٹھہر گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو، یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہو سکتا، اس میں ایک عجیب سی کشش، ایک رعب، ایک حلاوت اور ایک ناگزیر سچائی تھی۔ جنات جو صدیوں سے آسمانوں کی خبریں چرانے کے ماہر تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ کلام ہے اور یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس کی وجہ سے آسمانوں کے پہرے سخت کر دیے گئے ہیں اور ان پر آگ برسائی جاتی ہے۔ وہ پوری توجہ اور خاموشی سے کھڑے تلاوت سنتے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ جنات اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ ان کے دل کفر کی تاریکی سے نکل کر نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے اسی وقت کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ فوراً اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، لیکن اب وہ صرف جنات نہیں تھے بلکہ ایک داعی اور مبلغ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر پکارا اور کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب اور شاندار قرآن سنا ہے جو سیدھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بالکل معلوم نہیں تھا کہ جنات نے ان کی تلاوت سنی ہے اور وہ مشرف باسلام ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف کے دکھوں اور لوگوں کے رویے سے دل برداشتہ تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور اس غیبی واقعے کی خبر دینے کے لیے قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل فرمائی جسے آج ہم سورۃ الجن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی بشارت تھی۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اے نبی، اگر طائف کے انسانوں نے آپ کی بات نہیں سنی اور آپ کو دکھ دیا ہے تو ہم نے غیب سے اپنی ایک اور طاقتور مخلوق کو آپ کے قدموں میں لا بٹھایا ہے جو آپ کے کلام کی قدر کرتی ہے۔ اس سورت کے نزول کا یہ واقعہ جہاں ہمیں استقامت، صبر اور ایمان کی طاقت کا درس دیتا ہے، وہیں علماء کرام اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس سورت یعنی سورۃ الجن کی تلاوت کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ الجن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شریر جنات، شیاطین اور ہر قسم کے جادو ٹونے کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں حاسدین، بری نظر اور کالا جادو جیسی بیماریاں عام ہیں، یہ مبارک سورت انسان کے گرد ایک ایسا مضبوط اور ناقابل تسخیر روحانی قلعہ بنا دیتی ہے جسے کوئی شیطانی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ دوسرا بڑا اور اہم فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ظالم حکمران، کسی با اثر دشمن یا کسی بھی ظالم انسان سے خوف اور جان کا خطرہ ہو تو سورۃ الجن کی تلاوت اسے اس دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کے دل میں اس سورت کے پڑھنے والے کا رعب ڈال دیتا ہے اور اس کے دل کو سکون اور طمانینت بخشتا ہے۔ تیسرا عظیم فائدہ جو بزرگان دین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ الجن کو سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنا معمول بنا لیتا ہے اسے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت نصیب ہوگی اور اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبین اور غلاموں میں ہوگا۔ چوتھا اور نہایت مجرب فائدہ رزق کی فراوانی اور کشادگی اور قرض سے نجات کا ہے۔ علماء روحانیات کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مالی پریشانیوں، تنگ دستی یا قرض کے بوجھ تلے دبا ہو اور وہ روزانہ سورۃ الجن کا ورد خالص نیت سے اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے
رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کے علاوہ جو شخص کسی لمبے اور خطرناک سفر پہ جا رہا ہو اور سفر پر نکلنے سے پہلے سورۃ الجن کی تلاوت کر لے تو اس کا وہ سفر ہر قسم کے حادثات، چوروں، ڈاکوؤں اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ کر واپس لوٹتا ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ غیب کا مکمل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ جنات نے، جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سورۃ الجن میں خود اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ وہ نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی برائی کا فیصلہ کیا ہے۔ سورۃ الجن کا یہ پورا واقعہ اور اس کے فضائل ہمیں یہ عظیم سبق سکھاتے ہیں کہ مایوسی دراصل کفر ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری کامیابی کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، جیسا کہ طائف کے دردناک واقعے کے بعد بظاہر لگ رہا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے غیبی دروازے کھولتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف خلوص نیت کے ساتھ محنت کرنا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب مکہ اور طائف کے انسانوں نے روگردانی کی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کی گئی مخلوق یعنی جنات کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دیا۔ قرآن مجید وہ عظیم معجزہ اور زندہ کتاب ہے جس کی طاقت اور تاثیر کو انسان تو کیا، جنات جیسی سرکش مخلوق بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی اور بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ بس آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اسی کامل توجہ، خاموشی، دھیان اور سمجھ کے ساتھ سنیں اور پڑھیں جیسے ان جنات نے سنا تھا اور ان کی زندگیاں لمحوں میں بدل گئی تھیں۔ اگر ہم سورۃ الجن اور قرآن کی دیگر صورتوں کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو ہم نہ صرف شیطانی اور حاسد قوتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ ہماری یہ دنیا اور آنے والی آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی اور تفصیلی ویڈیو اور سورۃ الجن کے نزول کا یہ حیران کن واقعہ آپ کے دل پر اثر کر گیا ہو اور آپ کو اس کے فضائل جان کر روحانی سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس مبارک سورت کے فضائل اور برکات سے آگاہ ہو کر بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر سچے دل سے عمل کرنے اور اس کی بے پناہ برکات اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔